ہماری زرخیز یہ سرزمین جسے ریاست کرناٹک کہتے ہیں، ملک بھر میں اپنی قابل قدر خصوصیات کی بنیاد پر ایک منفرد اور اہم مقام کی حامل ہے۔ اس کا ہر ضلع صنعتی، زرعی، معدنیاتی، نباتاتی کسی نہ کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ انہی اضلاع میں ضلع بیدر، جو بنگلور سے 740 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کی معتدل آب و ہوا اور محفوظ جائے وقوع کی بنیاد پر سلطان احمد شاہ ولی بہمنی نے گلبرگہ سے منتقل ہو کر بیدر کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اسے محمد آباد کا نام دیا، جو اس سے پہلے بیدروپورہ کے نام سے مشہور تھا۔ خاص کر یہاں کا قلعہ، جس کو سلطان احمد شاہ بہمنی نے 1426 اور 1432 کے دوران مختلف ممالک کے انجینئرز اور کاریگروں سے بنوایا تھا، جسے ہمارے ملک کے دیگر بڑے بڑے قلعہ جات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس قلعے کے اندر 16 خام مسجد کے علاوہ محلات بھی آپ کو دعوت نظارہ دیتے ہوئے ملیں گے۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک وسیع و عریض خطۂ اراضی پر پھیلا ہوا خواجہ محمود گاوان کا مدرسہ کئی دالانوں پر مشتمل علماء و فضلاء کی رہائش گاہوں کے علاوہ لائبریری ہال اور مدرسے سے متصل ایک مسجد، جس سے آج بھی وجاہت ٹپک رہی ہے، اس دور کی ایک انمول یادگار ہے۔ اس کے روبرو بیدر کا قابل ستائش و نازش تعلیمی ادارہ شاہین قائم ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ ادارہ خواجہ محمود گاوان کے خواب کی تعبیر بنتا جا رہا ہے۔ گاوان مدرسے کی قربت کے سبب اس کے اثرات شاہین ادارے پر اس قدر اثر انداز نظر آتے ہیں کہ ایک دن شاہین تعلیمی ادارہ گاوان مدرسہ بن جائے گا۔ شاہینی درجات کا قیام 1990 میں 15 طلباء و طالبات کے ساتھ اردو ذریعے تعلیم میں نرسری کلاس سے عمل میں آیا۔ الحمدللہ اس دوران آج 5000 طلباء و طالبات اس ادارے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہاں پر نرسری سے 5ویں جماعت تک اردو ذریعے تعلیم میں، 5ویں سے 7ویں تک انگلش اور اردو میڈیم میں، اس طرح سے ہائی اسکول میں کنڑا میڈیم، اردو میڈیم اور انگلش میڈیم 3 ہائی اسکول چل رہے ہیں، اور انگلش میڈیم میں ظاہر ہے PUC سائنس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہاں پر ملک کے تقریباً 8 ریاستوں سے طلباء و طالبات مستفید ہو رہے ہیں، اور ریاست کرناٹک کے تقریباً تمام اضلاع سے اسٹوڈنٹ یہاں پہ ریسیڈنشل فیسلٹیز کے ساتھ مستفید ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر اردو ذریعے تعلیم سے آئے ہوئے طلباء، دیہی علاقوں سے آئے طلباء کا مظاہرہ بڑا بہترین رہا، اور یہ طلباء میڈیکل اور انجینئرنگ میں گورنمنٹ سیٹ حاصل کرنے میں بڑی آسانی سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اردو ذریعے تعلیم سے اجتناب دراصل احساس کمتری کی نشانی ہے۔ میں اردو والوں سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنا اردو کو ذریعہ تعلیم بناتے ہوئے کم سے کم 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرتے رہیں، تو آئندہ کسی بھی ذریعہ تعلیم میں تبدیلی کے وقت کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جناب عبدالقدیر سیکریٹری شاہین ادارہ جات اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ تعلیم انسان کی کردار سازی میں اہم رول ادا کرتی ہے، لہذا درس و تدریس کے معاملے میں نہایت احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس اعتبار سے شاہین میں معیاری تعلیم کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے اور اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد عوام میں تعلیمی شعور و بیداری لانا ہے، ساتھ ہی طلباء اور طالبات کو پروفیشنل کورسز کے لیے تیار کرنا، ان کو کارآمد اور بہترین شہری بنانا، ان میں جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا، ان میں زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کرنا اور ان میں قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینا بھی اس ادارے کا مقصد ہے۔ شاہین میں ہندوستان میں موجود تمام ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسمارٹ بورڈ، LCD پروجیکٹرز تمام کلاسز میں لگائے گئے ہیں اور اٹینڈنس بایومیٹرک سسٹم کا استعمال ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے، WeSat کے ذریعے آن لائن کلاسز کا انتظام ہے۔ اس طرح شاہین کے طلباء CET کی کوچنگ میں خاص طور پر اچھا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بیدر ضلع کے تقریباً 80% میڈیکل سیٹ شاہین کالج کے طلباء طالبات کو مل رہے ہیں۔ یہ ایک ہمت افزا بات ہے کہ خاص طور پہ دیہی علاقے کے غریب طلباء، اردو ذریعہ تعلیم کے طلباء اور کنڑا میڈیم کے طلباء اس کا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ادارے سماج کی میں مثبت تبدیلی لانے میں ایک بہترین رول ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پر قومی یکجہتی، معاشی تبدیلی اور ماحول کو بہتر رکھنے میں اداروں کا بہترین رول ہو سکتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ تمام اردو مدارس، تمام اردو ادارے اگر اپنا معیار بہتر کرتے جائیں تو وہ دن دور نہیں کہ ایک بڑی تبدیلی ہمارے معاشرے میں آ سکتی ہے۔ شاہین PUE کالج 2003 میں قائم ہوا۔ اس 7 سال کے قلیل عرصے میں اس کالج نے ضلع بیدر کے تمام کالجوں میں نمایاں مقام حاصل کیا، جو کہ یہاں کے طلباء و اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ قابل فخر بات یہ ہے کہ ہر سال یہاں سے 15 تا 20 طلباء گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کرتے ہیں اور کم از کم 100 طلباء و طالبات انجینئرنگ میں۔ اس کامیابی کا سہرا یہاں کے اعلیٰ تعلیمی معیار، اساتذہ کی کوشش اور طلباء کی محنت کے سر جاتا ہے۔ شاہین ادارے میں عصری تعلیم کے ساتھ دینیات، ناظرہ قرآن اور قرآن فہمی پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ اب تک یہاں سے ایسے 150 حفاظ فارغ ہوئے جنہوں نے MBBS اور BE میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ہمارا اصل مقصد تو بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بچوں کو دینا ہے۔ اس مقصد کے تحت ہم ابتدائی سے بچوں کو دینی تعلیم پر خاص توجہ، خاص اہتمام کر چکے ہیں۔ ہم نرسری سے 2nd تک بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو مکمل طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ہم ایڈمیشن کے وقت پیرنٹس کو یہ تاکید کر کے بچوں کا ایڈمیشن لیتے ہیں کہ یہ بچوں کو دوسرے مدارس میں یا دوسرے اسکول یا استاد کے پاس عربی ہرگز نہ پڑھائیں۔ ہم اس کی ذمہ داری لے چکے ہیں۔ ابتدائی سے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی اہتمام ہے۔ یہاں پر جماعت نرسری تا جماعت دوم تک مائع تجوید قرآن سکھایا جاتا ہے اور میں جماعت دوم کو مائع تجوید قرآن پڑھاتی ہوں اور
नर्सरी ता जमात अव्वल तक मुअल्लिमतुल लुगातुल अरबिया कायदा माए तजवीद पढ़ाया जाता है और मुकम्मिल कराया जाता है, और जमात दुवम में माए तजवीद कुरान को मुकम्मिल कराया जाता है। हम बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन सेंटर का जो इस्लामिक कोर्स है 5th to 10th तक, वो भी बच्चों को सिलेबस के साथ साथ कंपलसरी हर साल करते हैं। इब्तिदा 5th में इस्लामिक कोर्स अव्वल और 6th में इस्लामिक कोर्स दुवम, 7th 8th 9th तक डिप्लोमा इस्लामिक कोर्स डिप्लोमा कोर्स होता है, वो भी सिलेबस के साथ उनकी असरी तालीम के साथ इसको भी कंपलसरी सिखाया जाता है। हम यहाँ पर बच्चों को हिफ्ज़ कराते हैं और हिफ्ज़ के साथ साथ हम इन्हें कुरान समझकर पढ़ना भी सिखाते हैं। इसकी बाकायदा इतवार के दिन अलग से क्लास भी होती है जिसे कुरान फहमी कहा जाता है। हम यहाँ पर बच्चों को अरबी ग्रामर और कुरान के अल्फाज के बुनियादी माने भी सिखाते हैं, जिसकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हिफ्ज़ करने के साथ साथ कुरान को समझकर पढ़ना भी सीख लेते हैं। ये शोबे को कायम करने का असल मकसद ये है कि एक हाफिज एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक ऑफिसर, एक साइंसदान बने। इसी मकसद के तहत हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 7 साल से बच्चों का एडमिशन होता है। जो बच्चे ज़हीन होते हैं असरी तालीम में, जो छोटे बच्चे ज़हीन होते हैं, उनको लेकर हम यहाँ पर हिफ्ज़ कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 200 से ज़ायद बच्चे हिफ्ज़ कर चुके हैं। यहाँ से दूर दराज से आए हुए तुलबा और तालिबात के लिए बेहतरीन रिहायशी इंतजामात हैं। इनके लिए मेस बनाया गया है जहां नाश्ता और खाने में मुखव्वी और सेहतमंद ग़िज़ा का इंतजाम होता है। हॉस्टल के कमरे कुशादा, हवादार और तमाम बुनियादी ज़रूरतों से लैस हैं। तुलबा की सेहत और तंदुरुस्ती के पेश नज़र फिटनेस एक्सरसाइज और योगा का इंतजाम भी है। यहाँ के वार्डन तुलबा और तालिबात की निगहदाश्त में हर दम मुस्तैद रहते हैं। हमारा मेस खालिस वेजिटेरियन है। सुबह से शाम तक 2200 बच्चे हमारे यहाँ नाश्ते के साथ खाना खाते हैं। सुबह नाश्ते में 700, लंच में 700, रात को हॉस्टल के बच्चे 450 बच्चे हमारे यहाँ खाते हैं। नॉनवेज हमारे पास स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और बहुत ही बैलेंस्ड डाइट हम बच्चों को देते हैं। ख़वातीन जो माशी तौर पर कमज़ोर हैं, उनके लिए जरदोज़ी, एम्ब्रॉयडरी और टेलरिंग की तरबियत दी जाती है, जिससे वो माहाना 1500 ता 2500 रुपये कमाने के काबिल बन जाती हैं। पिछले 6 सालों में ऐसी 3000 ख़वातीन को तैयार किया गया जो अब खुद कफील हैं। शाहीन के तहत ख़वातीन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। देही इलाके में 25 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और शहरी इलाके में 85 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। ये लोग अपने तौर पे छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं। फूड आइटम्स, गारमेंट्स, जरदोज़ी के छोटे छोटे यूनिट शुरू किए हैं और वो खुद कफील बनते जा रहे हैं। गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीमात से इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाने की हमारी कोशिश जारी है। ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಬೀದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಶಾಹೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ। ಕೇವಲ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ